حضرات سننا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں، کوئی تقاضا ہے اٹھ جائیں، روشی پڑھیں، اپنی بات کا آغاز کریں۔ ایک اعلان بھی ہے بڑا اہم، آنے والے جمعے کو ہمارے یہاں ایک بہت نامور خطیب اور اللہ نے اس کو بولنے کا بڑا ملکہ دیا ہے، بہت نقطہ خطیب ہے، حضرت مولانا سید محمد معزز شاہ قاضی تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات ذہن میں رکھیں اور یہ بات اپنے دوستوں تک بھی پہنچا دیں۔ بات کا آغاز کریں۔ بہت نازک سا مسئلہ ہے جس کو میں چھیڑ رہا ہوں۔ سوال تھا، سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان نہیں تھے، بعض کہتے یہ ہیں کہ حضور کے والدین مسلمان تھے، ان کی ذات، ان کا کلمہ پڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے، بلکہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق سوال ہے کہ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اچھا سوال ہے، فکر اچھا ہے۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور فرما دیتے ہیں مجھے معلوم نہیں، بلکہ فرمایا یا تو بڑا فکر مند ہے، قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ کیسا؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ تو حضور کا جواب کیا تھا کہ یار یہ سوال جو تو کر رہا ہے اس کی تیاری کیا ہے؟ کوئی تیاری فرمایا بس اس کو تیاری کرو، جب آئے گی تو بس تیار رہو۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے، میرے موضوع سے متعلق ہے، سمجھانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم بیٹھ کر یہ مذاکرہ کرتے ہیں کہ نبی کے والدین مسلمان تھے، نبی کے والدین مسلمان نہیں تھے، وہ کس کلمے پہ گئے، وہ کس دین پر گئے، اس کے بارے میں قیامت میں مجھ سے آپ سے سوال ہوگا؟ بالکل یہ ایسی ہماری حرکتیں ہیں، ہماری یہ خواستیں ہیں، ہماری سیاکاری ہیں، جیسے کہ نوجوان کو کہوں کل تیرا ایم اے کا پرچہ ہے، یہ پرچہ دیکھ لو، وہ 3 سوالوں اس پہ 2 سوال اور ڈلوا دے تو اس کو کوئی بندہ کہے گا یار بڑا پاگل آدمی ہے، سوال تو تیرے خود 3 تھے، یہ تو نے کیا خش ماری ہے 3 سوال 2 سوال اور بڑا ہونا ہی چاہیے، کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ یہ 3 سوالوں سے 2 پر ہے۔ ہم یہ سوالات قیامت میں کیوں بڑھا رہے ہیں جب ہم سے متعلق نہیں ہیں؟ جب ہم اس پر بحث کریں گے تو پھر سوال قیامت کے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ مسائل پیدا کرنا خود اپنے لیے یہ عقل مندی ہے، دانش مندی ہے، پاگل بننا۔ پھر ایک بات مجھ سے متعلق، ایک بات دوسری بات، میں اپنے والدین کی بات، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی دعوت اس فقیر کی، بہت توجہ سے بیٹھیں، میں بہت عجیب مسئلہ چھیڑ رہا ہوں، آپ کو بھی دعوت ایسی کرے، خود میں اپنی بات ہے۔ میرے والدین بہت نیک صالح لوگ تھے، پابند صوم و صلات تھے، پرانے زمانے کے لوگ تھے، لیکن میں کہتا ہوں اس زمانے سے بہت اچھے، ٹھیک ہے جی، انگوٹھے ٹیکتے لیکن بہت زیرت لوگ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 پشتوں پر اگر کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پردادا کیا چیز سے، مجھے کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کچھ خبر نہیں کہ میرے پردادا کیا چیز تھے، مسلمان تھے، وہ ہندوؤں کے اولاد تھے، وہ راجوں کے اولاد تھے، وہ کس کے اولاد تھے، لیکن اگر ان کو بھی میرے سامنے کوئی اچھا برا کہتا ہے تو میں اس کو کیا کہوں؟ میں کہتا ہوں بھائی تیرے کوئی کام ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے سوال ہو گیا، پنگا لے رہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں، ہم یہی کہیں گے نا۔ یہ ایک عام سی جنرل سی بات ہے میرے والدین کے بارے میں، لیکن نبی کی ذات عالی، اللہ کی ذات جتنی بڑی بلند بالا برتر ہے، اس کے بعد سب سے اعلیٰ بہتر برتر اولا نبی کی ذات ہے۔
ہر نبی. اور پھر یہ کہ ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ نبی الانبیاء بھی ہے، وہ امام الانبیاء بھی ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہے. اور یا رسول اللہ ہماری تو بہاریں ساری آپ سے کیسا ہے. اس پر ایک اور بات میں نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں. مجھے اس پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ملتے جس طرح ملتے ہیں لب سمجھتے ہیں کون، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب. اللہ نے اپنے محبوب کا نام دے دیا. جب بھی محمد کہیں گے تو ہونٹ انگوٹھے چومنے کی ضرورت نہیں. میں خلاف نہیں کر رہا، انگوٹھے چومنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لے رہتے ہیں. یہی تو بوسہ ہے. ملتے ہیں جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب. کاش مل جائیں سب نام محمد کے سبب. ہم کیوں نہیں ملتے ہیں نام محمد کے سبب. میں اگلی بات، نبی کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے. پھر نبیوں میں نبی الانبیاء وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء کی ذات بہت بڑی ذات ہے. ہمارا عقیدہ ہے سنت کا، کوئی اچھا لگے کسی کو برا لگے، کوئی اختلاف کرے کوئی نہ کرے. بھائی ایسی تاڑے کو سند نہیں لینی، ساڈا عقیدہ ہے بس یہی عقیدہ لے کے جانا ہے کہ نبی حضور کی ذات نہ ہوتی کچھ نہ ہوتا. بولو بھائی یہ سارے بہاریں حضور کی برکت سے. ٹھیک ہے. اگلی بات، ایسے بواسیریوں کو، ایسے تبخیریوں کو، ایسے عقیدے کے مریضوں کو اجازت کس نے دی ہے کہ نبی کے والدین پر بیٹھ کر بحث کریں کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے. ہمارے حضرات تو اس قدر ادب کی طرف گئے ہیں، اور وہ بھی حضور کے جوتوں کی برکت ہے، نالین کی صدقے میں ہے. ہمارے حضرات تو اس قدر ادب کی طرف گئے ہیں کہ ہمارے حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو حضرت ابو طالب جن کے بارے میں اہل سنت کے عقیدے میں یہ موجود ہے جمہور میں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے. حضرت علی کے بعد مسلمان نہیں ہوئے. حضرت ابو طالب مسلمان بھی نہیں تھے کیونکہ حضور کی پرورش کی ہمارے حضرات تو ان کو بھی خواجہ ابو طالب اور حضرت ابو طالب کے پکارتے ہیں ادب کی وجہ سے. ہم تو اس قدر ادب کرتے ہیں حضور کے والدین. جب نبی کی ذات کو یہ بات پہنچی، مجھے یہ مضمون پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار اس زمانے میں بھی یہ جہلم کے مرزا محمد علی جیسے، میں نے کہا شیطان کی اولاد وہاں بڑے تھے جو نبی کی ذات پر ان کے والدین پر بھی نہیں بھونکتے تھے جسے آج بھونکتے ہیں صاحب رسول پر. معلوم ہوتا کس کے ان کے بڑے محصول موجود تھے. حضور کی ذات کو یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ حضور کے والدین مسلمان تھے، حضور کے والدین ٹھیک نہیں تھے، حضور کے نسب ٹھیک تھے. نبی محتشم کی ذات عالی شریف لائے. یہ بات سن کر صحابہ کے بابا اور فرماتے ہیں کہ میں یہ خود ایک مضمون لے آیا ہوں ساتھ تاکہ حضرات کو آسانی ہو. حضور نے اس پر بہت غصے کے اظہار کیا. یہاں ایک اور بات دلچسپ یاد رکھیں، دنیا کا کوئی قطب غوث ابدال آپ کو دنیا کے کسی قطب غوث ابدال سے عقیدت ہے مجھے ہے، ہم ان کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے، وہ خود بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اور دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میری پشتوں میں سارے آدم تک خلالی کر سکتا ہے. بولو یہ ایک نبی کی ذات ہے اور وہ بھی ہمارے نبی کی ذات عالی کے کھڑے ہو گئے بڑی جرت سے کھڑے ہو کر ایک بات فرمائی. تمہیں پتہ ہے میں کس خاندان سے ہوں؟ فرمایا میرے باپ سے لے کر آدم. اس واقعے کے بعد اعلان فرمایا تمہیں پتہ ہے میری نسب کا، میری حسب کا، میری رشتہ داریوں کا معلوم ہے تمہیں؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں کون ہوں؟ حضور کی ذات. میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ مان رہی ہوں. حضور نے شاید کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری زبان پر تو اللہ بول رہا ہے. کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟
فرمایا میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم تک ہر انسان کی پشت حلالی تھی اور خاندانی تھے. فرمایا میری ماں سے لے کر حضرت حبہ تک سب حلالی تھے. یہ ایم اے نہیں کہہ دیا ہے, بہت مشکل ہے. آج تیرے پیر کی تیسری پشت پہ شلوار ڈھیلی ہو جائے گی, یہ صرف نبی کیا سکتا. اور یہی ایک اور بات بھی کر سکتا, زندہ کی بات حضور کی برکت سے کوئی ولی قطب غوث کھڑے ہو کر آج تک اس کا یہ دعویٰ نہیں ہے, کہیں نہیں ملنے کر کے اس نے کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں کان کھول کے سن لو, میں قطب اپنے زمانے کرنا ہے. لوگوں نے تو کہا کہ اپنے وقت کے قطب لگتے ہیں, کسی نے کہا کہ بہت بڑے ولی ہیں, کسی نے کہا غوث ہیں, لیکن خود اس نے دعویٰ نہیں کیا. یہ بھی نبی کی ذات کا ایک خاصہ ہے کہ کھڑے ہو کر کہا میں اللہ کا نبی ہوں, جو خبر دوں گا ایسی ہوگی کہ تمہیں کانوں کان خبر نہیں ہوگی لیکن مجھے خبر ہوگی. پھر فرمایا دیکھو میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے اگر کوئی دشمن کھڑا تو ان پر حملہ ہو جائے تو انہوں نے کہا مانیں گے, بس پھر اللہ کو ایمان کرو. ٹھیک ہے, یہ بھی نبی کہتے ہیں. بات لمبی ہے, لمبی حضور نے پہلی بات جو لکھا ہے, پھر نبی بات عجیب بات ہے, بہت دلچسپ بات ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. آپ کو جو علم ہوا کہ کچھ لوگ یہ بکواسات, یہ خرافات پک رہے ہیں مرزا محمد ریجوی کے خاندان کے لوگ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوئے, ناراض ہوئے. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی. حضور کے الفاظ میں کیا خوبصورت الفاظ ہیں, اور یہ لفظ بھی میں کہتا ہوں کہ نبی ہی کے ذات پر جاری ہو سکتا. فرمایا بے شک اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی, پھر ان کو دو جماعتوں میں تقسیم کر. کتنی؟ دو جماعت. فرمایا مومن غیر مومن, ناری یعنی جہنمی اور غیر جہنمی. حضور فرمایا تقسیم فرمایا دو حصوں میں, عربی عجمی. پھر فرمایا ان میں تقسیم اللہ نے, حضور فرمایا اللہ نے افضل غیر افضل. فرمایا مجھے ان دونوں میں سے بہتر میں ٹھہرایا, اور فرمایا تم جانتا میں کس قبیلے سے ہوں؟ فرمایا دنیا میں ایسا اعلیٰ قبیلہ پیدا نہیں ہوا. میرے قبیلے سے بہتر اعلیٰ ایسا قبیلہ نہیں پیدا ہوا. فرمایا میرے قبیلے کا چناؤ میرا نہیں ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اس قبیلے کو اختیار کر لیا, نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں حضور کی ایک ایک رشتہ داری کا ہمیں حیا اس لیے کرنا چاہیے کہ حضور نے نہ اپنے داماد خود چنے. میں کیا کہہ رہا ہوں, کہاں لے گیا ہوں. نبی کی ذات نے اپنی بیٹی دینے کے لیے کسی داماد کے انتخاب خود نہیں کیا, بلکہ اللہ نے کیا. اور جس گھر میں خود حضور تشریف لے گئے دلہا بن کر, اس کے انتخاب بھی اللہ کا انتخاب ہے, حضور نے ایسا نہیں کیا. لہذا حضور کے سسرالی بھی اعلیٰ, حضور کے داماد بھی اعلیٰ. جو عثمان کو خائن کرے گا کہے گا میں اس کو دنیا جہان کا حرامی کہوں گا. ابھی تو فاروق نے کہا تھا پوری گھڑی, وہ کیا کہتے ہیں بڑے ٹیکے کے ساتھ جب عائشہ پہ الزام لگا تو کیا فاروق نے کیا کہا, ایک ہی جملہ کہا تھا نبی کا دل بھاگا کر کے. حضور نے فرمایا فاروق نے دل جیت لی. جب حضور پریشان ہوئے کہ یہودیوں نے عائشہ پر تہمت لگائی, فاروق اعظم آئے حضور کے دنوں سے پریشان. ایک جملہ تاریخی, اور پھر یہ بھی کہہ دوں کہ حضور نے ایسے نہیں فرما دیا, حضور نے ایسے نہیں فرما دیا تھا. یہ بھی زبان پر اللہ بول رہا, ورنہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اسے ہی تھا فاروق دروازے بند ہو گئے بڑے نبی. اب اگلی بات, فاروق نے کیا کہا تھا حضور کے بعد تشریف ہے, رسول اللہ میں کئی دنوں سے حال حوال سن رہا ہوں, بہت پریشان ہے. ہاں فاروق مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. وہ تاریخ الفاظ سے ان کا ایمان کرتا ہوگا, اور یہ فاروق کیسا ہوگا, یہ بھی فاروق کا ہی حصہ ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. میں رسول اللہ یہ وجود پاک جو آپ کی ذات عالی کا ہے
سنو 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 سنو، یہ وجود پاک یا رسول اللہ جو جناب کی ذات عالی کا ہے، اللہ نے تو اس پر ناپاک مکھی بیٹھنے دی، تو اللہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بھیجے گا؟ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اس وجود پاک پر تو ناپاک مکھی نہیں بیٹھتی، ٹھیک ہے؟ تو یا رسول اللہ کیا اس کے بستر پر، آپ کے بستر پر ناپاک عورت آئے؟ اور پھر اس کے ساتھ ایک جملہ تھا، فاروق نے وہ بھی جاری کیا کہ یا رسول اللہ یہ عائشہ سے نکاح خود کیا ہے آپ نے؟ دیکھو نا کیا دماغ ہے، کیا دماغ ہے۔ یہاں ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاروق کے بارے میں کہہ دیا کہ نبی ہوتے تو یہ ہوتے، تو صدیق کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، صدیق کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں نامور پہلوان، مثال سنو، نامور پہلوان کو کوئی چیلنج کر رہا ہے، آؤ میرے مقابلے میں تمہیں اٹھا کے رکھے گا، وہ پہلوان کہتا ہے وہ پتر پہلے شاگرد سے رابطہ کرنا، کہتا ہے نا کوئی بڑا آدمی ہو کہتا ہے میرے شاگردوں سے پہلے فارغ ہو جائے پھر میری بات کرنا۔ حضور نے یہ اشارہ دیا ہے کہ پہلے فاروق میں یہ خوبی ہے، ابو بکر کی خوبی کتنی اعلیٰ ہوں گی۔ ایک جملہ کہا یا رسول اللہ یہ عائشہ یا یہ رشتے ناطے آپ سرکار نے خود کی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں فاروق، وہی تو اللہ نے حکم دیا، فرمایا اللہ آپ کی بستر پر ناپاک عورت کو بھیجے گا۔ اس لیے ہمارا خیال ہے کہ حضور دلہا بن کر کسی گھر گئے، یہ فیصلہ کس کا تھا؟ نبی کا نہیں، نبی کا نہیں، بولو بولو بولو، رشتے بھی اللہ کا تھا۔ اور جس کو داماد بنانے کے لیے اپنے گھر بلایا یہ فیصلہ بھی اللہ کا تھا، حضور کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ اس لیے جو آدمی عثمان پر بھونکے تو جان لو اس خبیث النفس انسان کو، اس خبیث کیڑے کو، اس نامراد کو، اس صاحب حرامی کو اعتراض اللہ کی ذات پر ہے، جا کے اللہ سے لڑے۔ اگلی بات عجیب فرمائے، حضور فرماتے ہیں جب بھی لوگ دو گروہ ہوئے سمجھانے کے لیے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہترین میں سے کیا، یعنی اللہ نے دو حصے جب بھی کیے تو فرمایا سب سے بہترین حصے میں مجھے فرمایا۔ پھر فرمایا میں تمہیں اپنے والدین کے جسم سے باہر آیا، اعلیٰ حصے میں اللہ کا فیصلہ میرے لیے اور مجھ محمد کے لیے، فرمایا تب میں اعلیٰ عرفہ والدین کے اندر سے باہر آیا، پیدا ہوا۔ تو اس طرح سے کہ مجھے دور جاہلیت کا کوئی نفس نہیں پہنچا، یعنی اللہ نے مجھے اس زمانے سے جب اللہ نے ارادہ کیا کہ مجھے وجہ تخلیق کائنات بنا کر بھیجیں گے، فرمایا میری ذات کو ہر حوالے سے اعلیٰ عرفہ بہتر برتر رکھا۔ اور پھر فرمایا اور میں آدم سے لے کر اپنے والدین تک پہنچنے تک نکاح سے ہوا نہ کہ بدکاری سے۔ یہ ہے وہ چیلنج جو نبی نے دیا کہ میرے والدین باپ کی طرف سے آدم تک، ماں سے حوا تک، ہر عورت پاکیزہ، ہر مرد پاکیزہ۔ اور آخر میں فرمایا تو میں تم میں سے بہتر ذات کے اعتبار سے بھی اور بہتر باپ کے اعتبار سے بھی۔ اگلی بات بڑا عجیب ہے، پھر فرمایا ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو لوگوں کے دو حصے کیے، ایک حصہ عرب کا، ایک عجم کا۔ بہت سے جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کرنا چاہا تو دو حصے کیے، ایک عرب کا، ایک عجم کا۔ پھر فرمایا اور اللہ کی پسند عرب میں، یعنی خود اللہ کا چناؤ عرب میں، عجم میں نہیں، عرب کو پسند کو۔ پھر اگلی بات، پھر عرب کے بھی دو حصے کو، بلکہ تین حصے کی، عرب کے تین حصے کی۔ فرمایا کہ ایک حصہ یمن کا، ایک حصہ مصر کا، اور ایک حصہ اہل قریش کا۔ فرمایا مجھے اہل قریش میں سے پیدا۔ ایک جملہ دی ہے۔ اور پھر فرمایا تم جانتے ہو پھر مجھے اس بہتر سے بہتر حصے میں سے پیدا فرمایا۔ یہ حضور کی ذات عالی ہے۔ بات لمبی نہیں کرتے، ایک روایت اور عجیب، حضرت عائشہ، میں نے کہا نا کہ
جہاں نبی کی ذات گفتگو کے حوالے سے انتہائی محتاط معاملہ ہے، اس سے کہیں بڑھ کر حضور کے والدین کا معاملہ بہت ہوگا۔ حضرت عائشہ سے ایک روایت ملتی ہے، اس پر بڑی بحث کی ہے، بھونکنے والا کمزور عزیز تھی، کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کی ضرورت کیا ہے، سب سے بہترین راستہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ میں دعوے سے کہا قرآن سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، اہل سنت دیوبندی ہوں یا بریلوی، مجھے سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو تین تعارف ہے، میرے تعارف تین ہیں، میں اہل سنت ہوں، والجماعت ہوں، میں تین لوگ ڈام ہوئے۔ چوتھا تعارف تو میرا 300 سال پہلے کا ہے۔ ہمارا راستہ بڑا محتاط راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بھائی یہ ہاتھ مانگا کہ نبی کی ذات کے عالی کے والدین کے بارے میں سکون اختیار کرو، تم سے پوچھ نہیں کیوں جی، بولو ہے نا محتاط راستہ، نہ تو اس بحث میں پڑھو نہ اس طرف جاؤ، ایک ہی راستہ ہے اور وہ خاموشی کا راستہ ہے، اور اس پر جو بات کرو اس کو ایک ہی بات کرو، اپنی عادت خراب نہیں کرو بچہ، اپنی بات کرو، اپنا فکر کرو کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی۔ وہ روایت حضرت عائشہ کی ہے، وہ بہت دلچسپ ہے اور عجیب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا رسول اللہ بہت پریشان ہے، فرمایا میں اپنے ماں باپ کے بارے میں پریشان۔ عائشہ فرماتی میں نے پوچھا رسول اللہ بہت پریشان ہے، غمگین ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں غمگین پریشان ہوں۔ عائشہ فرماتی ایک وقت آیا کہ میں نے دیکھا حضور اٹھے خوش چہرے پہ مسکراہٹ ہے، طبیعت میں بشاشت ہے۔ میں نے کیا رسول اللہ آج تو ماشاء اللہ، جیسے بیوی کہہ دیتی ہے آج تو جناب تجھی زبردست لگ رہے ہو، خیر ہے بھائی یہ بیوی ہے نا، یا رسول اللہ آج تو چہرے پہ بڑی مسکراہٹ۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ وہ کیا عائشہ فرماتی ہیں حضور فرماتے کہ میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے ماں باپ کو زندہ فرما دے، اور وہ زندہ ہو کر میری کلمہ پڑھنے دنیا سے چلے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، میرے ماں باپ کو زندہ کر کے میرے سامنے کر دی، اور فرمایا میرے ماں باپ نے میرا کلمہ پڑھا، فوت ہو گئے۔ اب اس کے بعد کوئی بات باقی رہتی ہے، بولو، میں تو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ کس دین پر گئے مجھ سے سوال نہیں ہونا، لیکن اگر میں اس پر بحث کروں تو ایک بات یاد رکھو، وہ بحث اپنی حد تک نہیں رہے گی، وہ بڑھے گی، یہ بڑھے گی، میں جہنم کی ایندھن بن جاؤں گا، سیدھی بات۔ پھر تیاری کرو جہنم میں جانے۔ تو اجازت کس نے دی ہے کہ حضور کے ماں باپ پر گفتگو کریں؟ اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، اور ایک ہی بہترین حل ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کے ذات عالی کے والدین کے بارے میں خاموشی اختیار کریں۔ ہم تو اس سے بڑھ کر یہ تو ماں باپ ہیں جن سے نبی کی ذات عالی کہی گئی۔ میں تو ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، ایک ہمارا مسئلہ، ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کی ذات سے جڑی ہر نسبت کا حیا کرنے والا اہل سنت ہے والجماعت ہے۔ بولو اس میں کوئی ہے، کوئی جوڑ ہے، کوئی دو نمبری؟ حضور کی ذات سے جڑی ہر نسبت کا حیا کرنے والا اہل سنت ہے والجماعت ہے، اور جو حضور کی ذات عالی سے جڑی نسبتوں کا حیا نہیں کرتا ہے، اس پر کسی حوالے سے بحث و تمہیز کرتا ہے، اس پر کوئی تہمت لگاتا ہے، میرا عقیدہ، میرا مسلک، اینڈ ڈنکے کی چوٹ، اس صورت سے زیادہ کہیں روشنی یہ ہے کہ وہ پورے صوبہ پنجاب کی مشترکہ پراپرٹی کی اولاد ہے۔ بہت مشکل لفظ بول رہی ہوں، آپ کو سمجھنے اردو تو لگ جو حضور کی نسبتوں کا حیا نہیں کرتا،
اس کی ماں جان لو، اس کی ماں کے بارے میں جان لو، عقیدہ رکھو کہ وہ پورے صوبہ پنجاب کی مشترکہ پراپرٹی ہے، یہ اس کی اولاد ہے جو ان لوگوں پر بحث کرے. اور ہم اسی عقیدے پر رہنا چاہتے ہیں کہ حضور کی جڑی ہر نسبت ہماری سر کے لیے امامہ کی حیثیت ہے. حضور سے جس چیز کی نسبت ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی جس چیز سے نسبت ہے اور ہمارے دل کا سرور ہے. گل مک گئی، اسی پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. کوئی جلدا ہے جلے، کوئی بلدا ہے بلے، کوئی ٹپدا ہے ٹپے، کوئی بواسیر منہ ہوئے نہ ہوئے، کسی ہو جگہ کے ہوئے نہ ہوئے. ساڈا عقیدہ ایسے دے رہنا ہے، اسی دے ماننا ہے، اسی دے اٹھنا ہے. باقی کسی کو کوئی زیادہ پریشانی ہوتی ہے رکھا ہوا ہے. میں صحابہ اور اہل بیت اور نبی کی ذات پر کوئی سوال بازی نہیں کر رہا ہوں. میں سیدھی سی ٹھوک بجا کے بات کر رہا ہوں. میں اور آپ اگر اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتے ہیں، اپنے عزت کے بارے میں برداشت نہیں کرتے ہیں، تو حضور سے جڑی نسبتوں کو بکواسات کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا خاندان تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کتنے خاندانی ہیں اور کتنے غیر خاندانی ہیں. جو نبی کے ازواج پر بحث کریں، جو نبی کے شاگردوں پر بحث کریں، جو نبی کی نسبتوں پر بحث کریں، کیسی بحث؟ بات ختم ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ